السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ بے حد متاثر ہوں گے۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر۔ یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا اس شخص نے؟ امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ پوچھتے ہیں، سیدنا عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ان کا باپ۔ کس طرح قتل کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ پوچھتے ہیں، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت کا میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا ان کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ پھر تو قصاص کا دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ فیصلہ بھی ایسا کہ اٹل ہے جس پر کسی بحث مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ اس کی شخص ہے کہ اس قبیلے کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے کہ قتل کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس رتبے سے ہے، کس معیار سے ہے۔ لیکن عمر نے اس کا کسی کے موضوع کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں بتایا، نہ ہی اس کے بارے میں عمر نے پوچھا۔ صحیح عمر کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں عمر کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قتل کی حیثیت سے اکڑا ہوا اور قصاص تو اس میں ہی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے اس رات میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا؟ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا۔ مجمع میں بڑی خاموشی سے چھا جاتی ہیں، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں بھی جانتا۔ کیا معاملہ ہے؟ تو بعد کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کی ادان یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جائے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو سفارش بننے کی سوچ بھی سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سے جاتی ہیں۔ اس صورتحال سے خود عمر بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے لیے بچے بھوکے مرنے کے بھی چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے، واپس نہ آیا تو موقوف کا قتل ہو جائے گا۔ لیکن یہ معاملات افسردہ مجمع بڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے سوچا، عمر نے مخاطب مجمع سے کہا، ہے لوگوں، ہے کوئی تم سے کوئی ضمانت دے صداقت کی؟ اس میں مجمع بڑے ہوئے ابو ذر غفاری اٹھتے ہیں۔ اس شخص کی سید عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر اپنے اٹل فیصلے سناتا ہے۔ عمر جانتے ہیں اس ابو ذر نہیں جانتا اس تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر، میں اس کے چہرے پر مومن کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولا، یہ ضرور واپس آئے گا، لیکن اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ عمر نے فرمایا ابو ذر غفاری سے، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتا ہے، سید عمر سے یہ 3 دن مہلت پکا، وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، لیکن سید عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دکھانے، اس کی قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ پھر 3 راتوں کے بعد عمر بلا کیسی اس عمر کو بلا پاتا ہے؟ انہوں نے ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر نے منادی کرائی۔ جب منادی کرائی تو لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کے لیے تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین، ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں عالم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کرے، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دے، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کے بجا واری کا ہے دین، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، کوئی بھی کھیل تماشا نہیں ہے۔
نہ ہی کسی کی حیثیت کا یا صلاحیت کا یا پیمائش ہو رہی، حالات واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان مکان کو بیچ قاتل نہیں، یا تو زامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہیں۔ مغرب سے چاند لمحات کے پہلے وہ آ جاتا ہے، بے ساتھ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر صدائیں نکلتی ہیں، ساتھ ہی مجمع اللہ اکبر کہہ کر بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا، نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے جو سب کی ذات پشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کی چیزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں، مجھے قتل کر دیجیے جائے امیر المومنین۔ اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب کی ذات پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گئے ہوں، مجھے بچوں کی پرندوں کی چیزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت ہے نہ سایہ نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ مجھے قتل کر دیجیے امیر المومنین۔ بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے وعدہ کا ایمان ہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر نے ابو ذر طرف سے رکھا پوچھا، ابو ذر تو نے کس بنا پر اس ضمانت دی؟ ابو ذر نے کہا، میں عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہی نہ کہنے شروع ہو جائے کہ لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں جوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ نوجوان نے روتے ہوئے جواب دیا، امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے ہم اسے معاف کرتے ہیں، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر اٹھا لیا گیا۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے، وہ آنسو کی دھاری کو تار کرتے ہوئے نیچے گرے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے۔ اے نوجوان ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے۔ اے شخص، اللہ تجھے اس وفا عہد پر صداقت پر جزائے خیر دے۔ اے امیر المومنین، اللہ تجھے اس وفا عہد پر صداقت پر جزائے خیر دے۔ اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم پر تیری دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک نے یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سلام ایمان کی شہادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی ہیں۔ اللہ مجھے اور تجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔